أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفیں، وہ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا. سب سے پہلے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جس طرح اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں اس مبارک مجلس میں جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، بچوں اور اسلامی خواتین، جیسا کہ ہم تمام کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم جو مہینے میں سفر کر رہے ہیں، جو مہینے سے گزر رہے ہیں، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اور جب کبھی اس ذی الحجہ کا مہینہ آ جاتا ہے تو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن کی عبادت، اس عبادت کی ادائیگی کا وقت بھی آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ حج کا مہینہ، حج کا رکن اور حج کی اس عبادت کو ادا کرنا، اس عبادت کو مکمل کرنے کا وقت بھی آ جاتا ہے اس ذی الحجہ کے مہینے میں. اگر ہم دیکھیں اس ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اسلام کو ہمارے لیے فرض قرار دیا، اسی طرح اسلام کے ارکان کو بھی اس پر عمل کرنا، اس کے لیے ہم جد و جہد کر کے اسے اپنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا. اگر اسلام ایک مسلم ہونا چاہیے تو وہ مسلمان پر 5 ارکان وہ مسلمان کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اسی طرح ان ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کہلاتا ہے. یہ حج کس لیے اتنا انفرادی عمل ہے، اتنا ایک اسپیشل عمل کس لیے ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو حج ایک ایسا واحد رکن ہے اسلام کا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی پر فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص طبقے کے لوگوں پر واجب کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف زندگی میں ایک مسلمان کے ایک مرتبہ ہی لازم کیا. اگر ہم دیگر ارکان کو دیکھیں، نماز اٹھا لیجئے، روزہ اٹھا لیجئے، ہم نماز کو ہر وقت ہر دن پڑھنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ روزہ ہو ہر سال ہم روزہ رکھنا ہم پر واجب ہے. ہاں جو عذر والے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عذر کو قبول کر لیتا. اگر ہم زکوٰۃ کو لے لیں, زکوٰۃ جن پر واجب ہے اس زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سال اس شخص پر واجب ہے, لیکن یہ حج کا ایک واحد رکن, ایک ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص طبقے پر تو واجب کر دیا, جو مالدار طبقہ ہے, جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس وہ لوگ صحت و عافیت کے ساتھ بھی ہو. جو طبقہ مالدار ہو, صحت والا ہو, اس طبقے پر حج تو فرض ہے, لیکن زندگی میں ایک مرتبہ, صرف زندگی میں ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حج کو فرض کر دیا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول اگر دیکھیں, یہ حج کا مہینہ, یہ حج کا ایک رکن, یہ عمل اس طرح بابرکت عمل ہے کہ یہ امہات الاعمال کہلاتا ہے, یعنی تمام عمل کی ماں, یعنی سردار ہے. کیوں اتنی اہمیت اس عمل کو؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں دیگر مہینوں میں دیگر اعمال رکن کو دیکھیں تو تمام ارکان کو ہم پورا نہیں کر سکتے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, شہادہ کہہ کر مسلمان تو ہو گئے, نماز پڑھ سکتے, روزہ رکھتے, یہ 3 رکن تو واجب ہو گیا, 3 رکن تو مکمل ہو جاتا ہے, زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں, لیکن حج نہیں کر سکتے. رمضان کے مہینے میں حج نہیں کر سکتے, لیکن حج کا ایک واحد مہینہ, حج کا ایک واحد رکن ایک ایسا ہے جو اس حج کرنے کے لیے ایک بندہ جب نیت کر لیتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے حج کا عمل کروانا چاہتا ہے, وہ بندہ تمام ارکان کو مکمل کر سکتا ہے. کیسے؟ پہلے تو وہ مسلم ہو گیا, پہلا رکن ہو گیا, پھر وہ نماز بھی پڑھے گا حج کے وقت, پھر وہ روزہ بھی رکھے گا, چاہے وہ 10 دن کے, ان تمام عشر ذی الحجہ کے تمام 10 روزے بھی رکھ سکتا ہے, ہاں آخری 10 دن کے علاوہ, پھر وہ صدقہ بھی کر سکتا, اور آخری رکن حج کی بھی ادائیگی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیے کہ 5 ارکان کی بھی ادائیگی کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ یہ حج کے واحد ایک مہینہ, حج کا ایک واحد رکن ہے, جس میں جیسا امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ام الاعمال ہے, یہ تمام اعمال کی ماں ہے کہ حج کا رکن کرنے سے ہم تمام ارکان کو بھی ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے ہم اگر حج کی فضیلت کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آج کے اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حج تو بہت بڑا عظیم عبادت ہے, بہت بڑا عظیم اور بابرکت رکن ہے, لیکن یہ حج جو فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیا, اس کی فضیلتیں بھی کیا ہیں وہ بھی ہم جاننا ضروری ہے. اگر ہم مطالعہ کریں احادیث اور قرآن کی آیت کی, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس حج کو جہاں فرض قرار دیا, واجب ہے کہ ہم حج کرنا, یہ طبقہ, یہ بندہ, اس پر حج فرض ہو گیا تو حج کرنا واجب تو ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اس کی فضیلتیں بہت بتایا ہے. حج کرنے پر اس کی فضیلتیں, حج کرنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ بہت عظیم اور بابرکت ہے. تو اگر ہم مطالعہ کریں تو حج کہلانے پر اس کا پہلا رکن اور حج کے لیے جو فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول بتلایا ہے, اس کا فرسٹ حدیث ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہ حج کے عمل کو انجام دینے کے لیے ہم پہلی چیز اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں جان لیں. اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے, اللہ کے فرائض کو, اس فرض کو نبھاتا ہے, اللہ کے پاس اس بندے کی حیثیت اتنا پسندیدہ ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے دیگر تمام عمل کے مقابلے میں. ہم کتنے نوافل عمل کر لیں, کتنا بھی نفیل نمازیں, کتنا بھی نفیل روزے, صدقہ جتنا بھی کر لے, لیکن ایک بندہ جب فرض قرار دی گئی عمل کو کرتا ہے, جیسے فرض نمازیں ہیں, فرض روزے ہیں, فرض کیا ہوا یہ حج کا عمل ہے, جب یہ بندہ کرتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے خود حدیث قدسی میں کہ وہ بندے کا عمل اتنا پسند آتا ہے اللہ کو کہ جتنے مقابل ہم دوسرے اعمال کر لیں اتنا پسند نہیں آتا جتنا اللہ کو ایک بندہ جب فرض کی ادائیگی کر لیتا ہے. اور اگر ہم آگے بڑھ کے فرض کرنے کے بعد, فرض اعمال کو کرنے کے بعد اگر نوافل پر بھی توجہ دیں تو اللہ کہتا ہے حتی احبہ, یعنی جب ایک بندہ فرض
چیزیں فرض عبادتیں کر دیتا ہے پھر نوافل کی طرف آگے بڑھتا ہے تو وہ بندے کے لیے اللہ کہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو پسند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا، ہمارے مالک، ہمارا خالق، جو اس دنیا کا خالق ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس رب کے ایک پسندیدہ بندے بننا یہ کوئی عام بات نہیں۔ ہم بول چال کی زبان میں اگر بول دیں کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، یہ بولنے کے لیے تو عام چیز ہے، لیکن غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے پسند کر لے، جسے راضی ہو جائے اللہ تعالی جس سے، اس بندے کو اللہ کبھی چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، کبھی اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کو پسند کر لیا اس بندے کو اللہ کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو پسند کر لیتا ہے جو بندہ فرائض کی ادائیگی کو مکمل کرتا، مقدم رکھتا، اولاً پہلے میں فرض کو تو ادا کر لیتا ہوں، تو اس بندے کا عمل اللہ کو سب سے پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر حج کے اور فضیلت کو دیکھیں تو حدیث ترمذی اور احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یعنی یہ دو عمل ایسے ہیں، حج اور عمرہ، چاہے کہ وہ ایک عمل ہو، کوئی ایک عمل بھی ہو، عمرہ بھی بار بار کیا کرتا ہے ایک بندہ، تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے فقر و فاقہ کو مٹا دیتا ہے، یعنی غریبی کو مٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو حج کرنا، عمرہ کرنا آج کے زمانے میں کوئی عام بات نہیں، پیسہ تو حد درجے خرچ ہوتا ہے، عمرہ بھی اٹھا لیں تو حد درجے پیسہ خرچہ ہوتا ہے، بظاہر پیسہ ہم سے جانے کا تو معلوم ہوتا، لیکن ہم غور کریں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ بندہ جو بار بار عمرہ اور حج کرتا ہے اس بندے کے فقر و فاقہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چل کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ینفیان الذنوب، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے نا، اللہ ہمارے مال میں برکت دے، اللہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارے اس دنیا بن جائے، اللہ ہمیں مال دے، یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت میں یہ بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ فقر اور ذنوب، یہ گناہ اور یہ غریبی اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چل کے اگر ہم فضیلت دیکھیں، اور بہت بڑی فضیلت جو ہم تمام کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجا کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اللہ کے راہ میں گھر بار کو، کاروبار کو، اپنے مال و متاع کو، اپنے اس تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جائے گا اور وہاں بیجا باتیں، بیکار چیزیں، بیکار کاموں میں ملوث ہوئے بغیر اور تمام گناہوں کو چھوڑ کر اگر ایک بندہ حج کرے گا تو بندہ گویا ایسا ہو جاتا ہے کان کیوم ولدتہ امہ، یعنی وہ بندے کی مثال اس طرح بن جاتی ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہوا ایک نومولود بچہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح وہ آدمی کی مثال بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نہ وہ گناہ لے کر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ گناہ لے کے تو پیدا نہیں ہوتا، تو وہ بچے کی مثال کی طرح بن جاتا ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صحیح طور پر حج مبرور کرے گا، یعنی تمام دیگر دنیاوی غلطیوں کو، گناہوں کو چھوڑ کر حج کرے گا۔ اس بندے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے تمام گناہ کو معاف کرتے ہوئے اس حج کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چل کے اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سوال کرتے ہیں ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمل تو ہم سب کر لیتے ہیں لیکن افضل عمل، افضل ترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ عمل کرنا ہے
تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے بہتر عمل میں کروں یا اللہ کے رسول، تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سا عمل کرنا سب سے بہترین ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا الایمان باللہ، تمہارا اللہ پر ایمان لانا، تمہارا ایک مؤمن بننا، یہ اللہ کے پاس سب سے بہترین افضل عمل ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اس توحید کو قبول کر لینا۔ پھر صحابہ نے پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، پھر کون سا یا رسول اللہ، کون سا عمل ہے ایمان لانے کے بعد ہم افضل سمجھ کر کہنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا گویا ایک افضل ترین عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے سوال کیا پھر کون سا عمل یا رسول اللہ؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا الحج المبرور، اللہ کے راستے میں حج مبرور کرنا، بغیر گناہ کے، بغیر خطا کے صحیح طور پر حج کر لینا، یہ اللہ کے پاس بہترین سے عمل، اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر، یہ افضل عمل میں سے ہے حج کرنے کا ایک عمل۔ اور آخر میں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سوال کرتی ہے، عائشہ رضی اللہ امہات المؤمنین ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ تمام فضائل کو جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرتے ہیں یا کیا ہے رسول اللہ کہ سب سے بہترین عمل تو جہاد آپ نے کہہ دیا، آپ نے سب سے بہترین عمل کو جہاد نے بتا دیا، لیکن ہم عورتیں ہیں، ہم کھلی طور پر جہاد تو لڑ نہیں سکتے، اللہ کے راہ میں چل کر جہاد تو کر نہیں سکتی، لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین اور افضل ترین عمل بتلائیے یا رسول اللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ہی واحد ایک لفظ تمہارے لیے جہادکن الحج، تمہارا جہاد، تمہارا بہترین جہاد، افضل ترین عمل کیا ہے معلوم؟ اللہ کے پاس تمہارا حج کرنا، یہ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ تم جہاد کر لو۔ اللہ اکبر، یا اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتاتے ہیں کہ جہاد کرنے سے بہتر آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے حج بھی ایک ایسا واحد راستہ ہے جس میں جا کر آپ اللہ کی رضامندی کو پا لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حج کا ایک ایسا عمل ہے جس کی فضیلتیں اگر میں گناتا چلوں تو ختم نہیں ہوگی میرے بھائی۔ تو اس میں سے بہترین عمل اور بہترین فضیلتیں ہم نے جان لی کہ اللہ کے پاس ایک بندہ جب حج کرتا ہے یہ افضل ترین عمل بن جاتا ہے، وہ گناہ کے بغیر، گناہوں سے پاک ہو کر اپنے وطن کو لوٹتا ہے، یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ دور، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالی جہاں حج کا ایک بابرکت رکن کو ادا کرنے کی ایک موقع دیا، تو اسی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ذی الحجہ میں ایک ایسے 10 دن رکھ دیے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس سب سے بہترین دنوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ جیسا اللہ کے پاس بہترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک بہترین افضل عمل ہوتے ہیں، اللہ کے پاس حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں سب سے افضل ترین دن بھی ہوتے ہیں، ایام بھی ہیں۔ وہ ایام یہ عشر ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ہوئے۔ یہ 10 دن کے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی اہمیت اتنی بتلائے؟ اگر دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ پہلی بات تو عشر ذی الحجہ کی فضیلت یہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس 10 دن کی نام کی قسم کھایا ہے۔ سورۃ الفجر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی یہ 10 دن اللہ سبحانہ و تعالی ان 10 دنوں پر قسم کھاتا ہے، اور اللہ کا قسم کھانا کسی چیز پر یہ اس کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کے بہت بڑے ہونے کی اور اسپیشل ہونے کی دلالت کرتی ہے کہ یہ 10 دن بہت امپورٹنٹ 10 دن ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 دن کے تعلق سے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، اللہ کے پاس پسندیدہ ایام، پسندیدہ روز، پسندیدہ دن اگر کچھ ہو تو یہ 10 دن ہے۔ حتیٰ کہ ہم اگر مطالعہ کریں حدیث اور قرآن کا تو معلوم ہوگا کہ رمضان کے 10 دن سے بھی، رمضان کے آخری 10 دن سے بھی یہ 10 دن بہت افضل ترین عمل ہے۔ کیسے؟
ہمارے پاس یہ کنفیوژن اور یہ بات ہے کہ رمضان کا 10 دن یہ افضل ترین عمل ہے، اس میں کیا جانے والا عمل ہے، یا پھر عشر ذی الحجہ کا یہ 10 دن عمل ہے، یہ 10 دن افضل ہے. تو اگر دیکھا گیا تو علماء نے بہترین طور پر تطبیق کے طور پر بتلایا، ایک سلیوشن، ایک سالو دیا کہ علماء بتاتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے یہ رمضان کے آخری 10 دن سے تو بہتر ہے، لیکن رمضان کا آخری 10 دن سے رمضان کے آخری 10 راتیں بہتر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری 10 راتوں کے بارے میں کہتا ہے، اور آخری 10 راتوں کے اس اندر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان تمام فضیلتوں کی بنا پر رمضان کے آخری 10 راتیں تو فضیلت والی ہے، لیکن دن کا اعتبار کریں، صبح کا اعتبار کریں تو یہ دن عشر ذی الحجہ کا قرار پاتا ہے. عشر ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن جو شروعات کے ہوتے ہیں یہ اللہ کے پاس سب سے بہترین دن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسا وہاں رمضان میں لیلۃ القدر کو رکھا، اسی طرح اس عشر ذی الحجہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کون سے ایک عمل کو رکھا، کون سا ایک دن کو رکھا ہے؟ یوم عرفہ، عرفے کا دن. یہ عرفے کا دن گویا ایسا دن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہاں جو بھی حاجی موجود ہیں عرفے کے دن میں ان کی عبادتیں، ان کے تمام ذکر و اذکار اللہ سبحانہ وتعالی قبول کر لیتا ہے، اور عرفے کے دن کے بعد اللہ ان کے حج کو قبول بھی کر لیتا ہے. اور جو لوگ ہم جو عرفہ کے میدان میں نہیں ہو سکتے، حاجی نہیں ہے، تو ہمارے لیے اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی تربیت دی ہے. یہ روزہ کس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفے کے روزے کے بارے میں کہتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وبعد. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا یہ روزہ اس طرح بابرکت اور فضیلتوں والا ہے کہ جو بھی بندہ یہ عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اس بندے کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والے اگلے سال کے گناہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک روزہ، صرف ایک روزہ آنے والا عرفہ کے دن، جمعے کے دن اگر ہم رکھ لیں تو اللہ اکبر، ہم کیے ہوئے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور آگے آنے والا ایک سال کے گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ کون سی ذات کرے گی؟ اللہ اکبر. سوائے اللہ کے یہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے گناہ صرف ایک روزے کے بالمقابل اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی عظیم بات ہے، کتنا رحمتوں والا ہے ہمارا رب کہ جتنا بھی گناہ کر لے، لیکن آج کا اس دن یوم عرفہ کو اگر کوئی پا لیا، وہ مسلم اگر عرفہ کے دن کے روزے کو رکھ لیا تو گویا وہ روزہ اس کے تمام گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ عرفہ کا دن بھی ایک ایسا دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کئی سارے بندوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے رہا کرنے والا دن بناتا ہے. اللہ اکبر. جہنمی جب جہنم چل جاتے ہیں تو جن پر جہنمی کا مہر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے جہنم جانے والے بندوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی انگنت طور پر زیادہ سے زیادہ جہنم سے رہا کر کے جنت کو ڈال دیتا ہے، جنت نصیب فرما دیتا ہے. وہ دن بھی عرفے کا دن ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی دعا، جو بھی عمل اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جو بندہ یوم عرفہ میں کرتا ہے، عرفہ کے دن جو بھی دعا کی جاتی ہے اس دعا کی قبولیت لازم ہے میرے بھائی، اس دعا کی قبولیت لازم ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً اس بندے کی دعا کو ضرور طور پر اللہ سبحانہ وتعالی قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارا اسلام جو اتنا آسان ہے، جو ہر تمام چیزوں کا حل بتلاتا ہے. اور آگے چل کے ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ دین کو اتنا آسان بتلایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، یعنی دین آسان کا چیز ہے، آسان کی ایک چیز ہے، بہت آسان ہے. ہم جہاں تک سوچتے ہیں دین میں اتنے سارے فرائض ہیں، اتنے سارے کام ہیں، ہم کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دین کو اتنا آسان کر دیا کہ یہ دین نہ صرف مالداروں کا ہے، یہ دین نہ صرف طاقتوروں کا ہے، یہ دین نہ صرف ان لوگوں کا ہے جو ہائی پوٹینشیل رکھتے، نہیں، بلکہ یہ دین رحمتوں والا ہے، غریبوں کا بھی دین ہے، یہ دین مریضوں کا بھی دین ہے،
جو ناصحت والے ہیں ان کا بھی یہ دین ہے. کیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دین میں نہ صرف جو پرابلمز ہیں وہ بتا کر بچنے کے لیے کہا نہیں, یہ دین میں نہ صرف اللہ تعالی حرام بتا کے چھوڑ دیا, ایسا نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو شریعت نازل کیا, جس دین میں ہمیں حلال و حرام کا بتایا, تو اللہ ان تمام پرابلم کو ذکر کرنے کے بعد اس کا سلیوشن بھی دیا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پرابلم بتا دیا اور تم بچ جاؤ, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پرابلم کو بتانے کے بعد اس پرابلم سے تم بچ جاؤ اس کا سلیوشن بھی دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج حاجی اپنے اس حج کے تمام ارکان کو, اس حج کے تمام چیزوں کو, عبادت کو مکمل کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں, بیت اللہ کی طرف رخ کر گئے, لیکن ہم جو آج حج کر نہیں پائے, لیکن ارادہ تو ہے, حج تو نہیں کیے لیکن ارادہ تو ہے, اللہ کے پاس بہت خواہش ہے, تمنا ہے, اس کے باوجود کہ ہمیں معلوم کہ یہ حج ہمارے پر فرض نہیں, یہ حج ہم پر فرض نہیں, ہمیں معلوم ہے, لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش, یہ تمنا, یہ جستجو رہتی ہے کہ اللہ کبھی نہ کبھی اس کے بارگاہ میں ہمیں حج کے لیے بلا دے, ایک مرتبہ اللہ مجھے زندگی میں حج کی نصیب کر دے. یہ ہماری تمنا شروعات سے ہوتی ہے, چاہے جائے کہ وہ غریب ہو, وہ صحت سے کمزور ہو, وہ کوئی بھی ایک بندہ ہو, لیکن مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ حج کرنا جبکہ فرض نہیں ہے اس بندے پر, لیکن وہ تمنا ہم پر رہتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ تمنا, یہ خواہش ہم میں دیکھ کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا. جب اللہ تعالیٰ دین کو آسان بناتا ہے, جب اللہ تعالیٰ پرابلمز کا سلیوشن کو ہمارے شریعت میں دیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بابرکت عظیم عمل کو, اس رکن کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اس سال تو نہیں بلکہ انشاءاللہ اگلے سال تو بلائے گا. یہ انٹینشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دل میں تمنا, یہ خواہش حج کرنے کی ہمیں ہمارے پاس, ہمارے دل میں ہر وقت رہنی چاہیے بھائی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کسے بلائے گا اپنے بارگاہ میں کسی کو معلوم نہیں. یہ حج کی توفیق اللہ کب دے گا ہمیں معلوم نہیں. ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں, ایسے مسلمان ہیں جو جن پر فرض تو ہو گئی ہے حج, جو مالدار ہیں, صحت مند ہیں, تمام دنیا بھر پھرتے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن ان کو حج جانے کی توفیق نہیں ملتی. ہم دیکھتے ہیں یا نہیں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں, جو صحت مند ہیں, دنیا بھر کے سیر و تفریح کر لیتے ہیں, فارن ٹورز کر لیتے ہیں, لیکن بیت اللہ کی طرف جانے کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ تمنا, یہ جستجو نہیں ہوتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج نہیں ہو پاتا تو کم از کم آپ کے دلوں میں یہ نیت تو رکھ لیجئے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے, اللہ ہمیں اس مرتبے کو پہنچائے جہاں ہم پر فرض بھی ہو جائے اور اللہ ہمیں حج پر بلائے. تو جہاں ہم پر یہ نیت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی, ہم حج تو نہیں کر سکتے لیکن یہاں رہتے ہوئے اپنے وطن میں, اپنے جگہ میں, اپنے محلے میں, اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس شریعت میں اتنا بڑا آفر دیا ہے اور اتنا بڑا ایک عظیم عمل کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھلایا ہے کہ آپ لوگ حج تو نہیں کر پائے, ہم حج تو نہیں کر پائے, لیکن آپ لوگوں کو بھرپور حج کا فائدہ میں دوں گا. یہ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ چند عمل کرنے کے عوض, ایسے عمل جو ہم ہر دن کرتے ہیں اور آج بھی ابھی بھی ہم کر رہے ہیں وہ عمل, انشاءاللہ میں بتلاؤں گا وہ کیا عمل ہے. تو ایسے چند ایسے عمل ہیں, اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جو عمل کرنے پر آپ لوگوں کو, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرپور حج اور عمرہ کا بھی ثواب دے دے گا. اللہ اکبر, کیسی شریعت ہے یہ, کیسا رب العالمین ہے ہمارا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمارے دلوں کی یہ خواہش جانتے ہوئے حج تو نہیں کر پائے لیکن حج کا ثواب دینے کا امید دلاتا ہے. کیسے میرے بھائی؟ آگے چل کے ہم معلوم کریں گے کہ ایسے اعمال بھی ہیں جو ہم روزانہ کرتے بھی ہیں لیکن معلوم نہیں, وہ عمل ہمیں حج کا ثواب دے گی, وہ عمل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج کرنے کا بھرپور ثواب بھی دے گا. وہ کیسے اعمال ہیں ہم دیکھیں تو مطالعہ کریں, معلوم ہوگا کہ پہلی چیز جو ابھی میں بتایا, نیت. پہلا عمل نیت ہے. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کیا بتلاتا ہے, ایک آدمی, ایک مسلم جب کوئی ایک نیکی کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے تو اللہ اس نیکی کا جو بھی
ثواب ہے، اجر ہے، اسے لکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ حج پر تو نہیں چلے، لیکن وہ لوگ مدینے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دعاؤں میں ہیں، ہمارے اجر و ثواب میں ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ان لوگوں کو ان کے عذر نے پکڑ لیا، ان کے عذر نے ان لوگوں کو روک کر رکھ دیا، یعنی وہ مریض ہیں، ان پر حج فرض نہیں ہے، لیکن ان کا ارادہ پختہ ہے۔ چاہیے کہ ہمارا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں بھی حج کروں گا، یہ خواہش ہے، 4 ریلز دیکھ لیے اور کعبۃ اللہ کا فوٹو دیکھ لیے، سال میں 1 مرتبہ عرفہ کا میدان دیکھ لیے تو ہمارے دلوں میں خواہش وہ 1 سیکنڈ پیدا ہو جاتی، ایسی نہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں یہ عزم مصمم ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور مجھے حج کو بلائے گا، اللہ ضرور مجھ کو حج کو بلائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی پر میں بھرپور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرض کر دیا گیا عمل، یہ حج ضرور اللہ مجھے ایک نہ ایک دن نصیب کرے گا، یہ توفیق دے گا۔ یہ ہمارے اندر جب یہ نیت آ جاتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حج کا ثواب اللہ آپ کو عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ ایک عمل کرنے کی نیت کرتا ہے تو اسے اللہ اس کا ثواب دے دیتا، جب وہ بندہ عمل کر لیتا ہے تو اس سے 10 گنا زیادہ اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ آج سے، اس لمحے سے ہم یہ خواہش، وہ چاہے چھوٹے ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، لیکن یہ خواہش، یہ انٹینشن اور یہ تھاٹ ہمارے ذہنوں میں آ جانا، ہمارے دلوں میں اتر جانا چاہیے کہ جس طرح آج اس سال ہمارے بھائی، تمام دنیا سے جو بھائی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، تو اسی طرح اللہ ہمیں اگلے سال بھی انشاءاللہ اس بارگاہ میں بلائے، آمین۔ یہ پختہ عزم ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا عمل اگر ہم دیکھیں تو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس حج کا ثواب ہم روزانہ کرنے والے ایک بیسک عمل میں رکھ دیا ہے۔ وہ کون سا عمل؟ فرض نماز کو ادا کرنا۔ وہ بھی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتلاتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر، کیسے؟ اپنے گھر سے وضو کر کے پوری طرح باوضو ہو کر مسجد کا رخ کرے گا فرض نماز پڑھنے کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت فرض کر دیا گیا، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی مسلم اپنے گھر سے وضو کرتے ہوئے نکلے گا اور جا کر اس مسجد میں نماز ادا کرے گا، نماز ادا کرنے کے فوری بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کان کاجر الحاج المحرم، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرپور ایک احرام پہن کر جو حاجی حج کرتے ہیں اس حاجی کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عمل آج تک ابھی بھی ہم کرتے آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اسی عمل میں، ایسا نہیں کہ تمام اعمال کو چھوڑ کر کچھ انوکھا عمل کرنا، کچھ ڈیفرنٹ عمل کرنا، ایسا نہیں، بلکہ شریعت اتنا آسان ہے کہ جو ہم روزانہ عمل کرتے ہیں اسی عمل میں اللہ یہ بھی چھپا کر رکھ دیا، یہ بھی رکھ دیا لیکن ہم نے چھپا لیا ہے، ہمارے علم نے اسے عذر نے چھپا لیا ہے کہ ہم اس عمل کے ثواب کو نہیں جانیں۔ تو جان لے کہ نماز باوضو ہو کر فرض نماز اگر ہم مسجد میں ادا کر دیے تو ہر ایک نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج کا بھرپور ثواب و اجر ہمیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے اگر ہم اسی نماز کے تعلق سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک خاص نماز کی پابندی پر حج کا ثواب دیتا ہے۔ وہ کون سی نماز؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، من صلی الفجر، جو کوئی بندہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرے گا، ثم قعد یذکر اللہ، اور وہ مسجد میں ہی بیٹھ جائے گا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے لیے ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، فجر کو با جماعت پڑھنے کے بعد جو بندہ بیٹھ جائے گا مسجد میں اور اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا، یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اشراق کی نماز، جسے چاش کی نماز جو ہم بولتے ہیں، اشراق کی نماز تک وہ ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائے گا، پھر وہ بندہ باوضو ہو کر 2 رکعت صرف اللہ کے لیے اشراق کی نماز ادا کر دے تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانت لہو کاجر حجۃ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو اسے حج کا ثواب دیتا ہے وعمرۃ، اور اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا بھی ثواب دے گا. کتنا بڑا عمل. ہمارا مال، ہماری محنت، ہمارا تمام جوش طاقت نہیں، صرف سمپل نماز سے اٹھو، فجر کو آؤ، باوضو ہو کر آ کر فجر پڑھ لیے تو اس حدیث کی مصداق ایک حج کا ثواب. اگر فجر پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز تک بیٹھے، اس مسجد میں ذکر کیے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھ گئے، پھر اشراق کی 2 رکعت نماز اگر پڑھ لیے تو اللہ کا وعدہ ہے ایک تو حج کا تو ثواب دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عمرے کا بھی ثواب بھی لے جاؤ. اللہ اکبر. اتنی مشکل اور مشقت سے کی جانے والی عمل، لیکن اس کا اجر اللہ ہمارے لیے اتنا آسان بنا دیا کہ صرف اشراق کے 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ آپ کو حج کا ثواب دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آگے چل کر دوسری دیکھیں، جو چیز، جو عمل آج ہم کرتے بھی ہیں وہ یہ ہے جو بہت بیسک ہے اور ہم کرتے بھی آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر نماز کے بعد. یہ کیسے کہ دین آسان بولا نا میں، وہ کیسے؟ یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب طبقے کے صحابہ ہیں وہ آتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے. یعنی ہمارا عمل اتنا نہیں، ہم کر نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے وہ صحابہ جو مالدار ہیں، جو طاقتور ہیں، وہ ہم سے عمل کے اعتبار سے، پیسے، مالداری، دنیا ایسا نہیں، بلکہ عمل کے اعتبار سے ہم سے کئی مرتبہ آگے نکل گئے. کیوں؟ ان کے پاس پیسہ ہوتا زکوٰۃ دے دیتے، پیسہ ہوتا صدقہ دے دیتے، طاقت ہوتی حج کو نکل جاتے، طاقت ہوتی جہاد کو نکل جاتے. لیکن ہم کمزور طبقے کے لوگ اللہ کے پاس یہ عمل کرنے کے لیے، اجر پانے کے لیے اللہ کے رسول ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول یہ شریعت دیکھیے کتنا آسان شریعت ہے، جو ہر طبقے، ہر کیٹیگری آف مسلمز کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ شریعت بنائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان طبقے کے صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو وہ صحابہ مالدار، طاقتور، جو حج، جو جہاد، جو عمرہ، جو زکوٰۃ، صدقہ سب کر دیتے ہیں، ان سے زیادہ آپ کا مرتبہ ہو جائے گا، آپ کا مرتبہ ان تمام سے زیادہ ہو جائے گا جب تک کہ یہ عمل آپ نہ کر لیں. وہ کون سا عمل ہے؟ جو فضیلت، جو برکت، یہ سب بتلایا تو اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی عظیم چیزیں ہیں، لیکن عمل کتنا ہے معلوم؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف تمہیں کرنا کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا، ختم. اللہ کے پاس سبحان اللہ 33 ٹائمز، 33 مرتبہ. اللہ کے پاس سبحان اللہ نماز کے بعد 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 33 مرتبہ. یہ بندہ اگر یہ 3 عمل، صرف 3 ذکر کر لے گا نا، تو اللہ کے رسول بتلاتے ہیں کہ ان تمام صحابہ سے جو طاقتور، جو مالدار ہیں، جو عمل کر لیتے ہیں، چاہے وہ حج ہو، جہاد ہو، تمام عمل ہو، لیکن ان تمام سے آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا جب تک کہ یہ دوسرا بندہ یہی عمل پھر وہ نہ کر لے. یعنی یہاں کمپٹیشن کسے ہے؟ جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ آگے چلے جائے گا، پھر اگر کوئی دوسرا ہمارا مسلم بھائی کر لے تو وہ بھی ہمارا ایکول ہو جائے گا. اللہ اکبر. صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ 33 ٹائمز نماز کے بعد پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تمام صحابہ سے بھی آپ کا مرتبہ زیادہ بڑھ گیا. اللہ اکبر. اور ایک اچھے عمل، بہترین عمل جو آج اب ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم کر رہے ہیں، وہ کیا عمل ہے؟ جو حج کا ثواب ہمیں لے کر دے گا، جو حج کا ثواب پانے میں ہمیں بہت مدد کرتا ہے، جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ ہے علمی مجالس میں بیٹھنا. علمی مجالس کیا ہے؟ ایسے بیانات، ایسے دروس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہو، اللہ کا نام لیا جاتا ہو، اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا ہو، ایسے مجلسوں میں آنا، شرکت کرنا اور علم سیکھنا یا سکھانا ہو. اگر کوئی یہ بندہ کر لے، وہ کون سے بھی ٹائم ہو، ایسا نہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہو یا پھر سیٹرڈے یا سنڈے کا بیان ہو، نہیں، بلکہ آپ کون سا بھی وقت لے لیں، کہیں بھی یہ بیان، یہ دروس یہ آرگنائز ہو، چاہے وہ 1 بجے 2 بجے، کون سا بھی ٹائم لے لے، لیکن علمی دروس میں اگر ہماری حاضری ہو گئی، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہو
یا پھر بیان کرنے کے حیثیت سے ہو, 4 لوگوں کو علمی بات سکھانے کے حیثیت سے ہو, اگر کوئی بندہ یہ کر لے اس کے لیے بھی حج کا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا, جو کوئی بندہ مسجد کو آئے گا, کہاں مسجد کو آئے گا اور کچھ اور انٹینشن نہیں, کچھ اور خیالات نہیں, بلکہ آتا ہے تو کیوں, ان یتعلم خیرا, وہ علمی باتوں کو سیکھنے کے لیے آتا ہے, وہ اچھے باتوں کو سیکھنے کے لیے آتا ہے. یہ چھوٹے بچے جو آتے ہیں, یہ جو نوجوان آتے ہیں, یہ عمر دراز ہمارے بزرگ لوگ آتے ہیں, یہ عورتیں آتی ہیں, کیوں, اچھے باتوں کو سیکھنے کے لیے, اسلامی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے اگر آتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حاجن تامن حجتہ, ان کا ثواب, ایک تو علمی مجالس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, اور ایسے علمی مجالس میں فرشتے اپنے پروں کو ڈھانک لیتے ہیں ہم پر. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ بھرپور حج کا فائدہ, حج کا ثواب, حج کا اجر دے دے گا. اللہ اکبر. صرف کیا کرنا ہے, یہ علم سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے اگر ہم مسجد کا قصد کر لیں, مسجد کا رخ کر اگر ہم آ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی, تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں حج کا بھرپور فائدہ دے گا. اور آخری اگر ہم اور دیکھیں اور عمل کو دیکھیں تو 2 عمل کو اور ذکر کروں گا, بہت بہترین عمل ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ حج کرنے کی ہمارے پاس حیثیت نہیں لیکن ہم عمرہ تو کر سکتے ہیں, تو جان لو کہ آپ کے لیے بھی اللہ خوشخبری دیا ہے. تو جان لیجئے کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے بھی خوشخبری دیے ہیں. لیکن کیسے, عمرہ تو کر لو لیکن عمرہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا کر لو. عمرہ جانا تو ہے, عمرہ جانے کی حیثیت تو ہے, الحمدللہ اللہ اس حیثیت ہم دیا ہے, لیکن کب جانا, رمضان کے مہینے میں جانا. کیسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہوئے تو واپسی کے بعد ایک صحابیہ کو دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیوں تم ہمارے حج میں ساتھ نہیں تھی, آپ حج میں, اگر میں دیکھا آپ کو تو آپ حج میں نہیں تھے, تو وجہ کیا ہے. جب وجہ دریافت کیے تو وہ صحابیہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول, میرے پاس صرف 2 سواریاں تھیں, میرے گھر میں صرف 2 سواریاں تھیں, ایک سواری تو میرے شوہر اور میرا لڑکا یہ دونوں سوار ہو کر حج کے لیے آپ کے ساتھ نکل پڑے, اور ایک سواری ایسی ہے جو ہماری کھیتی باڑی کو سیراب کرنے کے لیے, پانی دینے کے لیے, ہل جوتنے کے لیے یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے, اگر میں وہ بھی استعمال کر لوں تو ہمارے آگے کا مسئلہ تنگ ہو جائے گا. تو یہ افسوس کا اظہار کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے ہیں, اس افسوس کا اظہار کو دیکھ لیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں, اس صحابیہ کو یہ امید دلاتے ہیں, عمرتن فی رمضان تعدل حجہ, تمہارا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا گویا یہ حج کے برابر ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تعدل حجتن معی, یعنی میرے ساتھ جو حج کرنا, جو حج نہیں کیے, یہ افسوس تو ہے نا, لیکن جو کوئی بندہ اگر تم اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لو تو گویا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر بالمقابل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول تو آج اس زمانے میں موجود نہیں, لیکن ان کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے. وہ تعلیم کیا ہم اگر چاہے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب پا لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے ایک اور خوشخبری مل گئی. تو عمرہ حج تو نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی حیثیت ہے, تو کریے, اللہ کے راہ میں رمضان کے مہینے میں کرنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ عمرے کا ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ حج کا ثواب بھی دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اور آخری ہم تمام کو یہ نصیحت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ بچوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی نصیحت ہے, جو ماں باپ کو پائے ہیں, جن کے پاس ماں باپ ہیں, دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے یہ ماں باپ, یہ ماں باپ کی خاطرداری کر لو, اپنے ماں باپ کو صحیح طور پر دیکھ لو, ان کے تمام حاجات کو پوری کر لو. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ اگر میں اور 1 گھنٹہ بھی لے لوں تو ماں باپ کا جو حقوق ادا کرنا, اس کے تعلق سے بیان کرنا کم نہیں ہوگا. وقت کم پڑ جائے گا لیکن مواد جو بات کہنی ہے وہ کم پڑے گی. تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر خواہش اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, مجھے جہاد کرنے کی بہت خواہش ہے,
میں خواہش کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اللہ کے راہ میں چلوں اور میری جان وہاں قربان ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں, ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ہیں؟ تو صحابی جواب دیے کہ ہاں یا رسول اللہ, میرے پاس میری ماں زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ ان الفاظ سے اس صحابی کو تسلی دیتے ہیں اور امید دلاتے ہیں, فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ وَمُجَاهِدٍ. اگر تم اپنی ماں کی, اپنے باپ کی, اپنے والدین کی دیکھ بھال صحیح طور پر کر لو گے, اپنے والدین کو صحیح طور پر ان کے حقوق کی ادائیگی کرو گے, تو تم کون ہو؟ انت حاج, تم حاجی کے برابر ہو. وانت معتمر, تم عمری جو عمرہ کرتا ہے اس کے برابر ہو. وانت مجاہد, اور تم جو خواہش کیے نا جہاد کرنے کی, اور تم مجاہد بھی بن جاؤ گے, تم جہاد کرنے والوں میں سے بھی بن جاؤ گے. یعنی اپنے ماں باپ کو صحیح طور پر دیکھ لینا, ان کا حقوق ادا کر لینا. جان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ 3 مرتبے کو لے کر دیتا ہے. ایک تو حج, حاجی بن جاتے ہیں, حج کرنے کا اللہ ثواب دیتا ہے, عمرہ کرنے کا ثواب دیتا ہے, اور جہاد کرنے کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے. تو جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ دین ہر طبقے والوں کے لیے بھی ہے, اور یہ شریعت ہر کیٹیگری والوں کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو آج حج کرنے کا تو موقع نہیں دیا, لیکن یہ خواہش کے بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شریعت میں ہمیں ایسے اعمال کو بتا دیا جو عمل کرنے پر, بہت چھوٹے چھوٹے آسان عمل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرپور اللہ حج اور عمرے کا ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے. اور اللہ کا وعدہ, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں میرے بھائی, اللہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں. اور اللہ ضرور حج کا فائدہ دے گا, حج کا اجر دے گا, حج کا ثواب دے گا. تو 2 باتیں اور میں مزید کلیئر کر دینا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حج کا ثواب دے گا, حج کا ثواب ان عمل کرنے پر ہمیں ملتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ہماری فرضیت ساقط ہو جائے گی. بندہ ایسا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے باوضو ہو کر آیا اور نماز پڑھ لیا, حج کا ثواب مل گیا, اور 2 رکعت اشراق تک ویٹ کر کے اشراق بھی پڑھ لیا تو اور ایک حج اور عمرہ کا ثواب مل گیا. تو یہ بات ایسی نہیں کہ وہ بندہ مالدار صحت مند ہونے کے بعد حج کا فرض اس پر ساقط ہو جاتی ہے, حج اس پر فرض جو تھی وہ نہیں ہے, ایسا نہیں. بلکہ اجر, جو حج کا اجر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا تو دے گا لیکن اجزا نہیں ہو پائے گا. جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ثواب و اجر تو دے دے گا. اجزا کیا ہے؟ جو حج کا جو فریضہ انجام پورا کرنا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے, تو وہ کمپلیٹ ہم سے نہیں ہو پائے گا, لیکن اللہ اجر تو دینے کا وعدہ کرتا ہے. اور آگے اور ایک بہترین اور اہم بات یہ آج میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اللہ کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ دینی علم کے طرف آگے بڑھیں, علم شریعت کو جان لے. جو بیسک نالج ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول جو نالج کو سیکھنا آپ پر, مجھ پر فرض قرار دیے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی شریعت کا علم جاننا, یہ سیکھنا آسان ہے اور تم پر فرض ہے. یہ فرضیت کو ہم نبھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب معلوم نہیں. کیسے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو حج کرنے کے برابر اتنے اعمال ہیں لیکن ان میں سے اعمال کو معلوم نہیں, لیکن عمل تو کر لیتے, صحیح طور پر نہیں کر پاتے. ایک بندے کے پاس ٹائم تو ہے اشراق پڑھنے تک, لیکن وہ بندے کو معلوم نہیں اگر میں اشراق یہاں بیٹھ کر انتظار کر کے پڑھوں گا تو اللہ مجھے حج کا ثواب دے گا, لیکن یہ علم کی کمی ہونے کی بنیاد پر وہ ثواب وہ کھو دیتا ہے وقت ہونے پر بھی. لیکن اس سے آگے بڑی افسوس کی بات یہ ہے, ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو علم کی کمی کی بنیاد پر, صحیح طور پر یہ توحید کے علم نہ ہونے پر, اسلامی شریعت کے نالج نہ ہونے پر آج یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ہم حج نہیں کریں گے تو ہم اگر کسی درگاہ کو گئے تو وہ ہمارے لیے حج ہو جائے گا. ہم حج تو نہیں کر پاتے ہیں, اگر ہم اجمیر کو گئے تو ہمارا حج ہو جا سکتا ہے. یہ اجمیر کیا ہے؟ صحیح حج جو بیت اللہ کو جاتے ہیں یہ مالداروں کا حج ہے, یہ اجمیر کو اگر ہم گئے یہ غریبوں کا حج ہے. نعوذ باللہ, یہ کون سی شریعت سکھلاتی ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ ہم میں سے اکثر ہمارے محلے اور معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی بابا, کسی اولیاء کے پاس جاتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج کا ثواب پورا ہو گیا,
اور وہ اولیاء کہتے ہیں کہ جاؤ اجمیر کا درگاہ کی زیارت کرو، آپ کا حج ہو گیا۔ یہ کون سی نادانی ہے آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات، یہ بات حق ہے کہ ہم شریعت کے علم سے بہت پیچھے ہیں میرے بھائی۔ جب اگر ہم شریعت کے علم کو سیکھیں گے، چاہے جائے کہ ہمارا پیشن، ہمارا ہابی، ہمارا آکوپیشن، ڈیسگنیشن کچھ بھی ہو جائے، ہم ڈاکٹر، انجینئر، IAS جو بھی بن جائے، IT فیلڈ میں چلے جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری طرح عالم بن جاؤ، نہیں۔ آپ مسلم ہو، مؤمن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا قرار دینا ہے تو جان لیجئے کہ علم کو سیکھ لیجئے، بیسک اسلامک نالج کو سیکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ ہم پر فریضہ ہے، یہ ہم پر فرض ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر الامت کے نام سے سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہی امت، اسی امت کو، محمد محمدیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم علم سیکھتے بھی ہو، لوگوں کو سکھاتے بھی ہو، تم لوگوں کو اچھائی نیکی کرنے پر ابھارتے بھی ہو، اور اپنے بھائی جب گناہ کرتا ہے، غلط راستے میں جاتا ہے، اس بھائی کو اس غلطی کا احساس دلاتے ہوئے اسے وہاں روکتے ہو۔ تو اللہ کے پاس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم کو سیکھنے کی بھی توفیق دے، اور ہم تمام لوگ جو بھی باتیں یہاں سنی ہیں، جو بھی اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس حج کا ثواب دے گا، حج کا ثواب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کا جو وعدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام ثواب کرنے کا، ان تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو آگے چل کر ہماری نیتوں کی بنا پر جو صحیح طور پر عزم مصمم کیے ہیں کہ اللہ ضرور آگے چل کے انشاءاللہ ہمیں حج کرنے والوں میں سے بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔